سر آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کون کر رہا تھا؟ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا تھا محمد حجاب. تو آپ کا خیال ہے محمد حجاب کو کہنا چاہیے نا اللہ پرے نہیں کرتا؟ جی وہ اسکالر ہے سر, کہنا چاہیے نا اس کو. سر دیکھیں محمد حجاب کیا کہتا ہے, سنیے گا یہ محمد حجاب کا جواب سنیے گا. He says, Allah says, ہم واک اور ابھیویکتی کی سوتنترتا کے بارے میں بھارتی سمویدھان کے انوچھید 19 کا پرجوش سمرتھن کرتے ہیں. ادہرنوں, چھویاں اور سندربھوں سहित یہ ویڈیو کیول منورنجن, سوچنا اور شیچک ادیشوں کے لیے پردان کیا گیا ہے اور چینل کسی بھی اویدھ گتیویدھیوں کو بڑھاوا یا پروتساہت نہیں کرتا ہے. ہمارا مقصد سماج کو جاگرت کرنا ہے. جے ہند, نمستے, آداب, ست سری اکال میرے دوستوں, میں تحفہ ایکس مسلم. دوستوں آج کی اسٹریم شروعات میں صرف 2 منٹ دیکھتے ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آج کی ڈیبیٹ بالکل الگ اور نالج سے بھرپور ہے. اس ڈیبیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ کیسے ایک سماج پوروابھاس سے گرست ہے اور دھرم کا مرم سمجھنا تو دور کی بات ہے بلکہ دھرم ان کے اوپر سے نکل جاتا ہے. اس ڈیبیٹ میں کافی سارے ٹویسٹ ہیں, اس لیے میں تو چاہوں گا اس ڈیبیٹ کو آپ پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں, کیونکہ آپ جتنا زیادہ سامنے والے کی مانسکتا کو سمجھیں گے آپ زیادہ جاگروک اور ساودھان رہیں گے. تو آئیے آج کی ڈیبیٹ میں اچھے سے سمجھتے ہیں ایک سماج مانسکتا کے کس لیول پر بیٹھا ہے. جی زین بھائی. ایسا ہے کہ ایڈم بھائی میں نے بات کی ہے اس سے, اپنے دوست سے نا, نہیں آئے گا وہ. وہ کہہ رہا, میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا تھا وہ نہیں آئے گا. نہیں بات سنیں, وہ کہہ رہا ہے میں آؤں گا لیکن ابھی رات ہوگی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے آئے کہ گا ہم سر. اسٹوڈنٹ ہیں. سر نہیں آئے گا نا سر, کہہ جو دیا تھا آپ کو نہیں آئے گا. ابھی میں اس کے میسیجز پڑھ کے دکھا رہا ہوں آپ کو. جب سر میں نے آپ بتایا نا, سر بہانے وہ بازی تو کوئی بھی کر سکتا ہے. سر وہ ہر ہفتے یہی بہانے بازی کرے گا, نہیں آئے گا میرے سامنے. نہیں سر آ سکتا ہے. سر میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ بات کہ نہیں آئے گا. نہیں اچھا ویسے ابھی تو آپ پڑھے لکھے ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ جی آپ پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ کے پاس مولوی شولوی بھی ہیں جن کے ساتھ آپ گپ شپ لگاتے ہیں. آپ کو درود پاک آتا ہے؟ ذرا پڑھ کے سنائیے گا. میں پڑھ سکتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بس کافی, اتنا ہی پڑھنا ہے ابھی فی الحال. سر جی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلی کا مطلب کیا ہے؟ سر آپ کو تو پتہ ہے ٹپیکل مسلمانوں کی طرح میں بھی مسلمان ہوں, تو مطلب بھی میں ابھی گھسا نہیں ہوں, لیکن I will sir. میں آپ کو دکھاتا ہوں, میں میرے پیارے بھائی کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں اسکرین پہ آتے ہیں. سہیل صاحب یہ آپ نے سپر چیٹ پڑھ دیا ورنہ اسے ہٹا دیں ذرا. ہاں اس کو ہٹا دیتے. اچھا زین بھائی دیکھیں یہ قرآن ڈکشنری لین ڈکشنری جو کہ عربوں کی لکھی ہوئی ڈکشنری ہے, اور یہ قرآن.com جو کہ آپ کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے, یہاں پہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. جی سر میں میوٹ کر رہا ہوں لیکن میں سن رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے؟ جی صلی کہتے ہیں سر صلات کو, صلات سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سپلیکیشن, پریئر, پٹیشن, اور کامنلی یوز ہوتا ہے پرفارم ان ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ایکٹ, یعنی کہ رب کی طرف سے جو ایکٹ ڈیوائنلی اپوائنٹ ہو اس کے لیے. سر جی اگر اللہ صلی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سپلیکیٹ کر رہا ہے آپ کے نبی محمد کے لیے. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ maybe I'm not wrong sir, یہ انٹرپریٹیشن میں شاید ہو سکتا ہے سر کچھ, لیکن میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا ایسا کچھ. سر دیکھیں اللہ میاں کے پاس لفظ ہے ڈھیر سارے عربی کے, کریکٹ؟ اللہ نے لفظ برکت یوز نہیں کیا, یہاں پہ رحمت یوز نہیں کیا, کچھ اور یوز نہیں کیا. اس نے ایک اسپیسیفک ورڈ یوز کیا ہے جو ورڈ ہے صلی, اور صلی کہتے ہیں صلات کو, اور صلات کہتے ہیں نماز, پریئر, سپلیکیشن کو. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ سر I don't know سر, ابھی میں اس پہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس پہ دیکھوں گا. ابھی آپ ہی بتا رہے ہیں. آپ ہر دفعہ یہی کہہ کے چلے جاتے ہیں, تو غلط بات ہے نا یار. سر میں پہلی بار دیکھا ہے سر, میں کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ سر کیا مطلب؟ سر آپ کو نہیں تھا کہ اللہ صلات کرتا ہے, صلی؟ نہیں سر مجھے نہیں پتا. مجھے آپ کو نہیں پتا سر. سر آپ کو ایک ویڈیو سناتا ہوں, یہ ویڈیو سنیے گا. Muhammad Hijab and I don't agree on much, but we do agree on this. Allah prays for Muhammad. In my opening statement, I showed that according to the Quran, Allah and his angels pray for Muhammad. Allah prays. People ask, Jesus is God. Why does he pray? I have to remind them that we're Trinitarians. Makes perfect sense for the Son to speak to the Father. Makes much less sense, given the Islamic concept of God,
for Allah to pray. In Surah 33, verse 56 of the Quran, we read, "Surely Allah and His angels pray for the Prophet. O you who believe, pray for him and salute him with a worthy salutation." Allah and His angels pray for the Prophet. جی سر، اللہ اور اس کے فرشتے پرافٹ کے لیے پرے کرتے ہیں. آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ سر انہوں نے کوئی ویڈیو میں کوئی ریفرنس نہیں ہے، لیکن آپ نے ریفرنس دی ہے، لیکن ابھی تو مجھے تو بھی کوئی کنفرم بات. سر آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کون کر رہا تھا؟ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا تھا محمد حجاب. تو آپ کا خیال ہے محمد حجاب کو کہنا چاہیے نا اللہ پرے نہیں کرتا؟ جی وہ اسکالر ہے سر، کہنا چاہیے نا اس کو. سر دیکھیں محمد حجاب کیا کہتا ہے، سنیے گا. یہ محمد حجاب کا جواب سنیے گا. He says, Allah says that Allah yusalli ala nabi, and he's here saying that he prays to the Prophet. There's a difference between yusalli lahu and yusalli ala in the Arabic language. تو یہ بات سن لیں، اس نے کیا کہا تھا؟ پرے فور دا پروفٹ، یہی کہا تھا نا ڈیوڈ ووڈ نے. جی سر، لیکن اس نے آگے سر وہ دیکھیں نا، اس نے آگے انٹرپریٹیشن کر رہا تھا سر. there's a difference سناتا ہوں پورا سناؤں گا ڈونٹ وری. لیکن اس نے کہا فور، اس نے ٹو کر دیا فور کو، کریکٹ؟ پرے ٹو دا پروفٹ. کیا ڈاکٹر ڈیوڈ ووڈ نے کہا تھا پرے ٹو دا پروفٹ، یا یہ کہا تھا پرے فور دا پروفٹ؟ ٹو کہا تھا. دوبارہ سنیے. Muhammad Hijab and I don't agree on much, but we do agree on this. Allah prays for Muhammad. In my opening statement, I showed that according to the Quran, Allah and His angels pray for Muhammad. Allah prays. People ask, Jesus is God. Why does He pray? I have to remind them that we're Trinitarians. Makes perfect sense for the Son to speak to the Father. Makes much less sense, given the Islamic concept of God, for Allah to pray. In Surah 33, verse 56 of the Quran, we read, "Surely Allah and His angels pray for the Prophet. O you who believe." اے فور دا پروفٹ. کیا کہا اس نے؟ فور دا پروفٹ، کے لیے. فور کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، کریکٹ؟ جی سر. محمد حجاب نے آ کے کہہ دیا، وہ کہہ رہا ہے ٹو دا پروفٹ، یعنی کہ محمد کو دعا کرتا ہے. دیکھیں پہلی بات اس نے کیا کی محمد حجاب نے، کہ اس کے فور کو ٹو بنا دیا، انگلش سینٹنس میں چینج کر دیا اس کو. حالانکہ ایسا نہیں اس نے کہا تھا، اس نے تو کہا ہی تھا فور دا پروفٹ، کریکٹ؟ اوکے، اب سنیے گا محمد حجاب کی پہلا جھوٹ اور پھر ایکنالجمنٹ کہ اللہ محمد کے لیے دعا کرتا ہے. جھوٹ بھی سن لیں اور بھی سن لیں. He says, Allah says that Allah yusalli ala nabi, and he's here saying that he prays to the Prophet. There's a difference between yusalli lahu and yusalli ala in the Arabic language. I knew this was going to happen. I knew I was going to have to give you a free Arabic lesson here today. I knew it. And that's why the translators put for, not to the Prophet. You don't know what the words in Arabic mean. Don't here speak salah. Come on, please, don't embarrass yourself. According to Mr. Hijab, what did I say? And he's here saying that he prays to the Prophet. What did I actually say multiple times? Surely Allah and His angels pray for the Prophet. Allah and His angels pray for the Prophet. What's the correct translation? And that's why the translators put for, not to the Prophet. تو بیسیکلی محمد حجاب جو آپ کے اسکالر ہیں وہ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے محمد کے لیے، فور دا پروفٹ، محمد کے لیے دعا کرتے ہیں، پرے کرتے ہیں. سر آپ کے اتنے بڑے جو ڈیوڈ ووڈ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے تھے اور جو ہال میں جتنے مسلمان بیٹھے تھے تالیاں بجا رہے تھے، ہاں تو نے تباہی کر دی، جبکہ اس نے کہا تھا فور دا پروفٹ، لیکن اس کے جھوٹ کے اوپر تالیاں، تالیاں، تو نے جھوٹ بولا، تالیاں. ہم تو سن ہی نہیں رہے تھے جب ڈیوڈ ووڈ بول رہا تھا، تالیاں، کیونکہ ہم تو بے وقوف ہے، تو جو بول دے گا مان لیں گے، تالیاں. جب وہ ساری تالیاں بجا رہے تھے میرے پیارے بھائی، اس کے باوجود اس نے یہ ایکنالج کیا اور ایکسپٹ کیا
Allah and his angel pray for the prophet. سر میرا سوال سمپل ہے, اللہ اگر پروفٹ کے لیے پرے کرتا ہے تو سر وہ پرے کس سے کرتا ہے؟ ابھی آپ کے اسکالر نے بھی ایگری کیا ہے, تو وہ پرے کس سے کرتا ہے؟ دیٹس دا کوسچن سر. پرے کس سے کرتا ہے سر؟ اب دیکھیں نا, یہ بات تو صرف اسلام کے بالکل خلاف بات جا رہی ہے. اگر اللہ ہی سر پرے کرے گا سر محمد کو, سر یہ تو بات بالکل ہی غلط ہو جائے گی, اسلام کے خلاف ہو جائے گی بالکل. سر پھر یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا سر, میں اب اس کا کیا کروں؟ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں, ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی, اور آپ کے اسکالر نے بھی ایگری کیا ہے علن کا مطلب اللہ which means for the prophet. تو سر یہ تو آپ کے اسکالر نے بھی ایگری کیا. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ سر میں تو دیکھیں نا, میں تو ابھی تیاری بھی نہیں کر کے آیا ہوں, سب سے دوست نے تیاری کرنی تھی. اب دیکھیں سر چھوڑیں دوست کو, سر وہ ساری زندگی نہیں آئے گا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ اچھے بھائی ہیں اور اسی لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. سر میں اب سر یہ تو میں اب آپ سے بات سن رہا ہوں. اب میں سر نے آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے سر. سر میں نے سر آپ آپ کی ایسے باتیں نہ کریں سر, اب آپ کام خراب کر رہے ہیں سر. میں تو آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا رہا ہوں. سر میں نے آپ کی باتیں نا ابھی مولوی صاحب سے پوچھنا شروع کر دی ہیں, ٹھیک ہے؟ ابھی نا آپ کی ساری باتیں یہ نوٹ ڈاؤن کر کے, تو انہوں نے اپنے سر جو آپ کو پتہ ہوگا مسجد میں ہوتے ہیں اپر لیول سے پوچھتا ہے کہ سوال کا جواب, تو انہوں نے مجھے بتانا تھا اس ہفتے, جو میں ایک دو باتیں آپ کی جو حدیثیں تھی وہ میں نے کی تھی. اب سر مجھے اب ایک کا جواب نہیں ملے گا سر, میں دوسرا سوال کروں گا سر, یہ تو اس طرح اچھا نہیں ہوگا نا. سر وہ تو دیکھیں نا, اب دیکھیں یہ تو اتنا امپورٹنٹ سوال ہے, باقی سارے سوال تو سائڈ پہ گئے. آپ دیکھیں کہ اگر اللہ ہی دعائیں مانگ رہا ہے تو سر باقی سوال تو بڑی دور کی بات ہوگی, ایگزیکٹلی رائٹ؟ تو اب مجھے بتائیں میں اس کا کیا کروں میرے پیارے بھائی؟ باقی چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے. سر میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو ابھی تو میں توحید کچھ ہی ختم ہو گئی نا بھائی. ہم بیٹھا توحید ہے, اور اگر توحید ہی ختم ہوگی تو پیچھے کیا رہ گیا میرے پیارے بھائی؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے سر اس ٹائم. تو آپ مانتے یہ ہیں بھی سر توحید ہی ختم ہو گئی؟ سر اگر ایسا ہے تو بالکل اس طرح, اگر ایسا ہے تو سر دیکھیں نا, اگر ایسا ہے تو ڈاؤٹ ہوتے ہیں, بالکل ڈاؤٹس ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اچھا میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا میرا ہوں. کام ہے ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا, میرا کام. ہاں لیکن سر یہ مسئلہ خراب ہوتا جا رہا ہے نا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو میمی حجاب ہے, جب اس نے ویڈیو بنائی ساری اسٹیج پہ ڈیبیٹ کی, اس کے بعد یہ گیا سپیکر کارنر اور وہاں جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی کچھ باتیں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کر رہا ہے, سنیے گا. The word salli in Arabic, it's a verb that depends on the thing that's being described. So for instance, if I say that ana usalli, I pray, yeah, that could mean I make dua, I pray in the sense that Muslims pray, that they whatever. تو کہتے ہیں کہ انا یصلی جب میں کہوں گا تو اس کا مطلب ہے میں دعا کر رہا ہوں یا میں نماز پڑھ رہا ہوں, جس طرح مسلمانوں کو کہا گیا ہے نماز پڑھنے کا. Could mean that I ask for supplication. یا اس کا مطلب ہے سپلیکیشن. سپلیکیشن بھی جو ہوتی ہے وہ دعا ہی ہوتی ہے, یعنی سپلیکیٹ کرنا, کسی کے سامنے جھکنا. So it has an array of meanings. When سو اس کے ارے آف meening یعنی بہت ڈھیر سارے میننگز ہیں, لیکن سارے میننگ کس میں ہے؟ سپلیکیشن میں, دعا میں, وغیرہ وغیرہ میں. اب دیکھیں ذرا کچھ گیم ڈالنے لگا یہ. when it's applied to the angels, it has a different meaning. کہتا ہے لیکن فرشتوں کے لیے میننگ ہی بدل جائے گا. کیا بدلے گا ذرا سنیے گا. So in the case of the angels, it means supplication. اوکے, اینجلز کے لیے بھی سپلیکیشن ہی ہے. سپلیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا. In the case of Allah, when that same word is used, it means blessings, salutation. اوکے, کہہ رہے ایک دم سے جب یہ اللہ کے لیے یوز ہوگا تو بلیسنگ بن جائے گا, لیکن بلیسنگ کے لیے عربی میں لفظ ہے برکہ, رائٹ؟ آپ کے مولوی بھی یہی کہیں گے, اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب آپ مولویوں کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو یہی آنسر دیں گے کہ جی بلیسنگ ہے, لیکن بلیسنگ کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر لفظ برکہ یوز کرتا ہے. اور اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو آپ نظر آئے گا کہ قرآن کے اندر اللہ نے برکہ کا لفظ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یوز کیا ہے. آئیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں
تاکہ شک نہ رہے آپ کو کسی بھی قسم کا. چند ایک جگہ دکھایا تو باقی آپ خود سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. برکات چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 96, برکات چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 73, برکات چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 48. میں نے 3 جگہ دکھا دی ہیں, اور بھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پہ اللہ برکت کا لفظ یوز کر رہا ہے. سو اگر اللہ نے برکت بھیجنی ہے تو اللہ برکات کہے گا, جیسا کہ اللہ یہاں پہ کہتا ہے کہ اللہ برکات کرتا ہے من السماء والارض. یہاں پہ اللہ کہتا ہے اللہ برکت کرتا ہے علیہم رحمت اللہ و برکاتہ علیکم. اللہ رحمت کرتا ہے, مرسی کرتا ہے اور بلیسنگ کرتا ہے. رحمت اللہ و برکاتہ, دیکھیں رحمت اللہ و برکات, اللہ کی رحمت اینڈ اللہ کی برکت. تو اللہ اپنے ساتھ برکت کا لفظ یوز کرتا ہے آپ کے سامنے چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 73 کے اندر. سو ان فیکٹ لفظ برکت نہیں یوز کیا اللہ نے یہاں پہ, اللہ نے صلی یوز کیا ہے. تو بھائی آپ نے عربی کے لفظ کی میننگ کیسے چینج کر سکتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. And the evidence behind that, and the evidence, remember before we were talking about like how do we know what the Arabic language is and how can we prove that what I'm saying is true, for example, in Arabic language. So I said to you that we have to look at the pre-Islamic time. We also have to look at 300 years after Islam. Okay, 300 years before Islam اور 300 years after Islam میں کہیں پہ بھی ever برکت کا لفظ اور صلی کا لفظ انٹرچینجبلی یوز نہیں ہوا. ایبسلیوٹلی جھوٹ بول رہا ہے, جیسے یہ اسٹیج پہ جھوٹ بول رہا تھا. So in other words, because the Prophet died at about 11 AH, so about 300 AH. So when we look at that, we find that in the poetry that's used, the word salli, when it's applied to Allah, even in non-religious contexts, it means praise and blessing. صلی نون ریلیجیس مینر میں اللہ کے ساتھ کبھی یوز ہو ہی نہیں سکتا. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر کوئی بندہ ریلیجیس نہیں ہے, اگر کوئی بندہ اللہ کو خدا نہیں مانتا, تو وہ اللہ کے ساتھ یوسلی کیسے استعمال کر سکتا؟ لائک امیجن کرو کتنی اسٹوپڈ بات کر رہا ہے. یہ آگے پروف کریں گے, ایویڈنس دیں گے. When I say praise, I'm talking about praising. I'm not talking about praying. Okay, so إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها یہ اب مڈل ایسٹ کی ایک خاتون ہے جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے, اور اب وہ اس کو ایکسپلین کرنے لگی ہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ. وہ بتا رہی ہیں, یہ خاتون تاش نہیں بول رہی, یہ ایک اور سسٹر ہیں جو جن کا نام ڈاٹر آف کرائسٹ ہے, اور یہ اسلام چھوڑ چکی ہیں. وہ بتانے لگی ہیں اب آپ کو, ذرا غور سے سنیے گا. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلون, it means to pray. Have you got a verb called blessing in the first part of the verse? There's only one verb, which So is only one verb and there are two subjects. correct. اب اس چیز کو غور کیجیے گا. بات ہو رہی تھی, اچھا زین بھائی آپ میوٹ کر لیں جب آپ نے بولنا نہیں ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس نوائز ہے. تو اگر آپ میوٹ کر لیں جس کو آپ بول نہیں رہے ہیں, دیٹ ول بی ویری آسم. وہ کہہ رہے ہیں جی 2 ورب ہیں, سوری 2 ناؤن ہیں, یعنی کہ اسم 2 ہیں, اللہ اور فرشتے, اور ورب ایک ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے ورب سیپریٹ یوز ہوا ہو اور فرشتوں کے لیے ورب سیپریٹ یوز ہوا ہو. ورب یعنی کہ ایکشن ایک ہے اور اسم 2 ہیں. فیل ایک ہی ہے. اگر اردو میں بات کریں گے تو فیل یعنی کہ ایکشن یعنی کہ ورب وہ ایک ہی ہے, یسلون. اور ناؤن جو ہے وہ 2 ہیں, یعنی کہ اسم جو ہے وہ 2 ہیں, اللہ اور اس کے فرشتے. یہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک اس وقت. يصلون, it means to pray. I've got an Arabic and Sir. dictionary here. I've got it here. يصلون, can you see? سر جی زین آپ کچھ بول رہے تھے. سر میں نے آپ کی بات کو سمجھ لیا سر. بیسک سر سر آپ آپ کو جو کہنا ایویڈنس بھی دے رہا ہوں, سر ایویڈنس بھی دے رہا ہوں, ذرا یہ سن لیں, اس کے بعد ختم کر دیں گے, پھر آپ چلے جائیے گا. یہ سن لیں, یہ پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, سنیے گا. وہ ڈکشنری میں گئی ہیں اور وہ لین ڈکشنری میں دکھا رہی ہیں یسلون کے مطلب کیا کیا ہے. Yep, I can see it. What does it say here in the English? They pray. There you go. Can you also write for me if it wanted to say Allah bless? Or sorry, praise. Hamd, Yep. different verb. It means he praised. You want to do it وہ کہہ رہے ہیں اگر پریز کی بات کرتے ہو یعنی حمد و ثنا کی بات کرتے ہو تو اللہ کو یہاں پہ لفظ حمد لکھنا چاہیے تھا. حمد کا مطلب ہوتا ہے پریز کرنا. یہاں پہ پریز کی بات نہیں ہو رہی, پرے کی بات ہو رہی, یسلون کی بات ہو رہی. in the plural. Yeah. يحمدون.
प्रूलर के अंदर यानी कि अल्लाह और फरिश्ते, प्रूलर के अंदर अगर बात आएगी तो युहमदून आना चाहिए हमद की बजाय, दैट विल से प्रेज, बिकॉज वो लड़की अरबिक बोलती है, अरब इलाके में पैदा हुई है, अरब इलाके में बड़ी है, तो वो बड़े इजीली इसको दिखा रही है. Okay, so that's very, very different than what we just saw. A different verb. It's a different verb because it's a different meaning. Allah and his angels are praying upon the prophet. The video we अल्लाह और उसके फरिश्ते प्रे कर रहे हैं अपॉन द प्रॉफिट अला नबी. watched, Dawatim was telling us, Mhm. the verb changes Mhm. according to who is practicing that action. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे मौलवी ये कहते हैं कि ये जो वर्ब है ना यहाँ पे युसल्लून, ये नाउन के चेंज होने की वजह से, इस्म के चेंज होने की वजह से मीनिंग बदल देता है. इस चीज का आंसर सुनिएगा. According to the of the word. That is the most ridiculous thing I've ever heard. कहती है इससे ज्यादा स्टूपिड, रिडिकुलस, एबनॉक्शियस, बेवकूफाना बात कहती है मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी कि दो नाउन एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दो इसम एक ही फेल परफॉर्म कर रहे हैं, और वो फेल जो है वो नाउन के ऊपर चेंज हो रहा है उसी सेंटेंस में. कोई और सेंटेंस हो वो सेपरेट चीज है. Are you sure? If I say I speak, I'm the doer, right? And then I change that to Hatun speaks. Does that change the speaking to reading or writing? It's still the वो कहती है कि अगर मैं कहूं कि मैं बोल रही हूं और फिर मैं कहूं हातून बोल रही है, तो क्या मेरे और हातून के फर्क होने से बोलना फर्क हो जाएगा? वो बोलना जो है लिखने में चला जाएगा, वो बोलना जो है पढ़ने में चला जाएगा? नहीं, एक्शन जो है उसका जो मीनिंग है वो वही रहेगा. same verb. Just because the doer is different doesn't mean the verb is different. I've got वो कहती है कि बिकॉज अगर एक्टर फर्क हो गया या काम करने वाला फर्क हो गया, उसकी वजह से जो फेल है, जो वर्ब है वो चेंज नहीं हो जाता. grammar book here. Okay. कहती है ग्रामर की बुक को देख लेते हैं. And can you see the screen? Yes. Can you see the doer? Yeah. फाइल, वो कह रही है फाइल जो है डूअर है. Arabic 101. कहती है अरबिक की 101 है, यानी कि पहली किताब है. जब भी आप अरबिक की ग्रामर पढ़ेंगे तो ये वो है. Doer is the fa'il. I've highlighted for you. What does it say? It just means whoever made the action happen. फाइल वही होता है जिसने वो एक्शन परफॉर्म किया. जी जैन भाई, कुछ समझ लगी? जी सर, एग्जैक्टली. मुझे नाउन्स और उसकी समझ आई है कि उसमें कि अगर थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाता है तो मीनिंग चेंज नहीं होते हैं, तो मीनिंग उसका प्रेज की तरफ ही जा रहा है. तो ये बात समझ आई है. तो सर अब फिर देखें ना कि अगर अल्लाह दुआ करता है तो भाई फिर वो किसी और से ही दुआ कर रहा है ना, तो इसका मतलब अल्लाह से बड़ा कोई अल्लाह है? अल्लाह एक मजबूर खुदा है, उसकी लिमिटेशन है, वो उसको किसी और से दुआ करनी पड़ती है. सर मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी मैं सर तो मैं आपको उसकी बात बताने आया था, तो अभी आपने मुझे रोक लिया. चलें सर, अगली बार आपसे दोस्त बात करेगा. सर अगले सैटरडे को आपका दोस्त फिर नहीं आएगा, लेकिन आके जरूर बताना कि आपका दोस्त क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं अगली दफा का भी एक्सक्यूज सुनना चाहूंगा. मैं 9 बजे लाइव आता हूँ, आपको पता है इंडिया टाइम, जो 8:30 बजे पाकिस्तान टाइम बनता है, और वो 8:30 बजे से ऑनवर्ड वो फ्री ना हो, फिर भी ना आए, और फिर 12-1-2 बजे के आप करीब करेगा लेट हो गई है, तो देखें अगले हफ्ते वो क्या देता है, बीमार होता है या क्या होता है. तो सर ये देखिए आपका दोस्त कितने हफ्ते जो है ना एक्सक्यूज बनाएगा, ये देखते जाइएगा आप. नहीं, अगर सर मैं तो अगले हफ्ते आऊंगा ही नहीं सर आपको बताने के लिए. अगर वो अगले हफ्ते नहीं आता तो आप समझ जाना, मैं डर गया. नहीं सर आप आएंगे, आप आके एटलीस्ट मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया है कि वो बंदा नहीं आएगा. जो मैं चाहता हूँ कितने हफ्ते आप उसे बुलाते हैं, मैं देखना चाहता हूँ. आप आके बताएं कि आपने बुलाया था वो फिर भी नहीं आया, आपने बुलाया था फिर भी नहीं आया. सिर्फ इतना करने के लिए आपने आना है. मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा अब, ये आखिरी दफा आपसे बात की है, क्योंकि जब तक अब आप अपना रिसर्च करके नहीं आएंगे इन 2 लाइव स्ट्रीमों की, मैं आपसे मजीद कोई टॉपिक नहीं खोलूंगा. एक पिछले सैटरडे की लाइव स्ट्रीम के कुछ टॉपिक्स खोले थे, एक इस सैटरडे लाइव स्ट्रीम में टॉपिक खोला है, इस तरह टॉपिक नहीं खोलूंगा. लेकिन आपने मुझे आगे ये जरूर बताना है कि यार मैंने मौलवी साहब से रिसर्च की है कि नहीं की है, पॉइंट नंबर 1. और पॉइंट नंबर 2 बताना है कि आपका मुल्ला दोस्त जो है वो क्यों नहीं आया. ये 2 बातें बताने आना है आपने. ठीक है सर. ठीक है सर, नया टॉपिक नहीं खोलूंगा जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपके मुल्ला ने कोई रिसर्च आपको आंसर दिया है. वैसे मुल्ला जो भी आप आंसर देंगे उसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ, फिर भी आके जरूर बताइएगा आपको क्या आंसर मिला और क्या वो आपको रीजनेबल लगा कि नहीं लगा, जरूर आके बताइएगा. चलें, ठीक है सर. ठीक है सर, नया टॉपिक नहीं खोलूंगा आपसे, इसी टॉपिक पे रहेंगे जितने आज तक बताएं. अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो वेरी मच.
दोस्तों सबसे हैरत की बात तो यह है कि मोमिन हजरात सिर्फ तालियां और सीटियां बजाकर अपने लोगों और टीम का हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि मोमिन हजरात को शुरू से सिखाया जाता है कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का झंडा गाड़ना है। और इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।